یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ بھائی ممبئی سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو بدل کر اس میں لفظ وہابی کی جگہ کچھ اور پڑھنا کیسا ہے؟ دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی نے جو ملفوظات کے اندر وہابیوں سے متعلق عبارت جو ہے وہ یا پیراگراف جو ہے وہ نکال دیا، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا اس کی اصل ہے۔ ممبئی سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے متعلق شعر کو بدل کر، یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال ہے کہ ان کے شعر میں بدل کر وہابی لفظ کے بدلے کوئی دوسرا الفاظ پڑھنا یا پھر وہابیوں سے متعلق پیراگراف یا کوئی ایسی چیز جو وہابیوں سے متعلق سوال جواب ہو اس کا نکال دینے کے بارے میں دعوت اسلامی کی کیا حقیقت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شعر میں لفظ وہابی کی جگہ کچھ اور پڑھنا، تو اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ نے میری پرسنل رائے پوچھی ہے، دوسرا شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہونا چاہیے۔ اور ابھی اس کے متعلق لوگوں کی جو میں نے آڈیو کلپ سنی اور لوگوں نے بتایا، تو بعض علماء نے جو ہے وہ اس میں اپنی پرسنل رائے بیان کر دی، لیکن شریعت کا حکم بیان نہیں کیا کہ کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو وہ کس درجے کا مجرم ہوگا اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے شعر میں لفظ وہابی نہ پڑھے۔ پرسنل رائے کیا بیان کرنا، اصل میں یہ کہ کہیں پہ دعوت اسلامی کی کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جہاں ہم اپنا اس پہ بغض نکال سکیں دل کھول کر، تو ایک بات ہے کہ جہاں حکمت کے ساتھ کیا درمیانہ روی کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے، تو لوگ وہاں پر بھی جو ہے وہ جواب میں زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور ایسے الفاظ یا ایسی باتیں کہ جو کہنے کی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ معاملہ دعوت اسلامی کا ہے تو رعایت نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اسی لیے وہ حد سے زیادہ غلو کر اپنی شدت اس جواب کے اندر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ اپنی رائے میں شدت بیان کرتے ہیں اور شریعت کا حکم اس پہ بیان نہیں کرتے۔ تو جواب جو ہے بنا چیخے چلائے بھی دیا جا سکتا ہے، یا کسی کو بنا ٹارگٹ کیے، یا پھر ٹارگٹ کرنا بھی ہے تو احسن انداز کے اندر اس کا نام لے کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ایک پرسنلی معاملہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ بعض لوگوں کو، کہ اسی لیے وہ تھوڑا زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی دکھانے کے اپنے فن کو کوشش کرتے ہیں کہ جو غیروں پہ دکھاتے ہیں وہی اپنوں پہ دکھاتے ہیں اس طریقے سے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو بدل کے لفظ وہابی نکال کر پڑھ دینا، اس میں سب سے پہلے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا ہندی، برکاتی، حنفی، قادری، بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اور جس انداز میں لکھا ہے، اگرچہ شاعری میں ہو یا پھر یہ کہ فتاویٰ کی شکل میں ہو، اس کو ہو بہو نقل کرنا چاہیے اور اس کو ہو بہو پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے شعر میں بدل کر لفظ وہابی کر دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یعنی جیسا اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے بالکل وہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کو اس شعر کو بدلنا یا وہاں وہابی نکال کر دوسرا کوئی منافق لفظ یا پھر کوئی بد مذہب لفظ وغیرہ ایڈ کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنل خیال ہے، اس کا پرسنل رائے ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے، کس بنا پر کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے کرنے کا، وہ جانے۔ لیکن میرا پرسنل خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری کا تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہی ان کی پسندیدہ شاعری کو پسند کرتی ہے، یا یہ کہیں کہ فین ہے، لیکن انہی لوگوں کے اندر میں بھی ایک ادنا سا شخص ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے تو ذاتی طور سے یہ چیز پسند نہیں آتی کہ اگر کوئی بھی شخص ہو کہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کے اندر یا تشریح کرے یا پھر کوئی ایسا معاملہ کرے کہ ان کے لفظوں کو بدل دے، مجھے پرسنلی طور سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اعلیٰ حضرت کے شعر کو بدلے۔ بالکل شعر ویسے ہی پڑھنا چاہیے کہ جیسا لکھا ہے۔ کہیں وہابی لکھا ہے تو وہابی پڑھے، منافق لکھا ہے تو منافق پڑھے، اگر کہیں اور دیوبندی لکھا ہے تو وہ دیوبندی ہی پڑھے، یعنی شعر کو شعر کی بنا پر پڑھے۔ بلکہ میں ذاتی رائے بتاؤں تو مجھے عبید رضا قادری صاحب جب شعر کے بیچ میں کلام پڑھتے ہوئے تشریح کرتے ہیں نا، مجھے وہ بھی پسند نہیں آتا۔ تشریح پسند آتی ہے لیکن جب شعر چل رہے ہوتے ہیں، کلام چل رہا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں رک جانا، پھر لوگوں کو سمجھانا، مطلب یہ بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے میرے لیے۔ تو میں تو جب نعت وغیرہ کوئی ایسی ہوتی ہے تو اس کو تشریح کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہوں
کیونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ فلو میں چلنا چاہیے، اس کے بیچ میں رکاوٹ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی مجھے۔ بیچ میں شعر چل رہا ہوتا ہے فلو کے ساتھ اور مزہ آ رہا ہوتا ہے سننے میں، پھر بیچ میں اس کی تشریح کر دی جاتی ہے روک کے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مجھے پرسنلی وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ مطلب ایک ماحول ختم ہو جاتا ہے اندر کا، کہ جو سننے کا ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ بھائی کسی نے لفظ وہابی نہیں پڑھا، اس کے بدلے کچھ اور پڑھ دیا، تو سب سے پہلے اگر اس بندے تک رسائی ہو یا ان سے پوچھنے کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے کلام میں تعویل کی جائے گی، اور جب تک کہ وہ خود زندہ ہے تو وہ خود بتا دے گا کہ بھئی میں نے ایسا کیوں کرا یا کیا حکمت ہے کہ میں نے نہیں پڑھا۔ ظاہر ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم و حکمت ہمارے سینے میں اتار دیا کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہے یا ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ یعنی 1% بھی اگر گنجائش ہے کہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی لفظ وہابی نہ پڑھ کے کچھ کر رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت میں گنجائش نکل نہیں سکتی، شریعت میں بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے پرسنلی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام کے اندر لفظ وہابی کے بدلے کچھ اور پڑھتا ہے، ویسے نجدی تو پڑھتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر لیکن لفظ وہابی نہیں پڑھتے، تو اس اعتبار سے پوچھ لینا چاہیے کہ اسی کیا وجہ ہے، کیا پتہ کوئی حکمت ایسی آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پرسنلی پڑھتا ہے، مان لیجیے کوئی حکمت نہیں ہے، اب شرعی جواب اس کے لیے کیا ہوگا، تو یہ بھی علماء کو بیان کرنا چاہیے کہ لفظ وہابی کوئی نکال کے اس کو بدل دے، منافق پڑھ دے، تو وہ کس جرم کا مرتکب ہوگا، یعنی اس نے کیسا جرم کر دیا، کیا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا یا وہ کافر ہوگا، فاسق ہوگا، کس درجے کا وہ جرم کے اندر آئے گا، یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی لفظ وہابی نکال کر منافق پڑھے گا تو ظاہر ہے کوئی حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، اگرچہ صحیح بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ صحیح نہیں ہے کہ آڑ میں اس کے اوپر بہتان تو نہیں لگایا جا سکتا کہ صحیح نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں آیا لہٰذا فلاں کو اب گالیاں بکنا شروع کر دو، تو یہ تو حد سے زیادہ بڑھ جانے والی بات ہے۔ اگرچہ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے خود بھی ذاتی طور سے اچھا نہیں لگتا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اور اس میں کوئی لفظوں کو بدل دے، لیکن جس نے بدلا ہے اب اس کی اپنا مرضی، اس کی اپنا عشق ہے، اس کی اپنی رائے ہوگی، اس کے سوچنے کا اس کا اپنا نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب ہم اپنے کسی کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال کے تو نہیں بلوا سکتے، یا کسی کے دل میں ہم محبت تو نہیں اتار سکتے کسی کی کہ ہم جیسا چاہیں وہ اعلیٰ حضرت سے ویسا عشق رکھیں، سب کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے کی حکمت سے متعلق جو ہے ہمارے بزرگان دین میں سینکڑوں واقعات میں بیان کر سکتا ہوں کہ جو دکھنے میں ادب کے خلاف جا کر معاملات کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے کہ وہ کیوں کیے گئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بظاہر خلاف شرع ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہی لے لیں، کشتی میں چھید کرنے والا یا پھر یہ کہ دیوار کو گرا دینے والا، تو دکھنے میں بظاہر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اگر پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ بندے حیات ہے تو ان سے پوچھے کہ بھئی کیوں ہے، کیونکہ جب معاملے کلیئر ہو جائے گا تو بات ہی ختم، بہتان لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دوسرا، اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے تو ظاہر ہے نہ تو وہ گناہ کا مرتکب ہے، نہ تو وہ حرام کا مرتکب ہے، نہ کوئی ایسا شرک یا اہل سنت سے خارج ہے، اس کی اپنی رائے کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں پسند نہیں اور ہم کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہم اس کو ویسا ہی پڑھیں گے، کوئی نہیں پڑھتا اس کا پرسنل معاملہ۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی حکم بھی ہے اور اس کے اندر میری پرسنل رائے بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ کتاب کے اندر کر دینا، کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ملفوظات کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہابی سے متعلق عبارت جو ہے وہ نکال دی گئی، اور اس پہ ایک علامہ صاحب کی کلپ بھی لوگوں نے میرے کو بھیجی تھی کہ اگر تم جواب نہیں دے سکتے اور بھی کچھ عجیب و غریب سے الفاظ دے تو تم ہمیں بتاؤ، علماء سے مدد لو، علماء جواب دیں گے عبارتیں نکال کیوں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں جن لوگوں کو اہل علم ہی کیوں نہ ہو، ڈیپلی جب نالج نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کے ذریعے بھیجے گئے اسکرین شاٹ کو اپنی تحقیق یا ریسرچ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں میں پھر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، ہم نے اس کی تحقیق کی یا ریسرچ کی کہ ایسا ایسا ہے، حالانکہ تحقیق ریسرچ ان لوگوں نے نہیں کی ہوتی، صرف واٹس ایپ پہ آئے ہوئے ایک اسکرین شاٹ کی بنا پر سارے معاملات کر دیے گئے ہوتے ہیں، اس کا نام تحقیق دے دیا گیا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب کے اندر 2008 یا 10 کے آس پاس کے ایڈیشن میں
الملفوظ کے اندر سے کچھ عبارتیں غائب تھیں، اور وہ بھی صرف ایک ایڈیشن میں، اور جس کے اندر رد وہابیت سے متعلق سوال، اور اسی ایڈیشن کے اندر کچھ اور عبارتیں جو ہے وہ مس تھیں۔ لوگوں نے اس عبارت کا اسکرین شاٹ لے کر اور پرانی ملفوظات میں میچ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو دعوت اسلامی نے رد وہابیت والا سوال نکال دیا، اور بعد میں دوسری کتاب میں وہ ہے، حالانکہ اسی الملفوظ کے اندر بعد والے ایڈیشن اور پہلے والے ایڈیشن کے اندر وہ عبارت، وہ پیراگراف موجود تھا، لہٰذا وہ ایک پرنٹنگ پریس کی مسٹیک سے ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے مبلغ کتاب سارے نہیں لکھتے، اور نہ ہی پرنٹنگ پریس سارے مبلغ چلاتے۔ اگر کوئی عالم کتاب لکھ کے دے اور وہ پریس میں جائے، اور پریس کے اندر کوئی پیراگراف مس ہو جائے، کمپیوٹر میں سیٹ کرتے وقت کوئی ڈیلیٹ ہو جائے غلطی سے اور وہ ایسی پرنٹ ہو جائے، تو اس کا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ رائٹر کے اوپر یا مصنف کے اوپر نہیں آتا۔ تو اسی لیے دعوت اسلامی کی جو ملفوظات تھی وہ ایک ایئر تو ضرور تھا کہ 8 یا 10 کے اندر ایک پیراگراف اس میں سے غائب تھا، لیکن جب ان کو اس چیز سے آگاہی دلائی گئی کہ بھئی اس کے اندر یہ پیراگراف یا اور صفحے پر بھی یہ چیزیں یہاں پہ مس ہو گئیں اس والے ایڈیشن میں، تو انہوں نے باقاعدہ، میرے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے معافی وغیرہ بھی اس میں مانگی ہے، معذرت طلب کی ہے، اور پھر نیکسٹ ایئر اس ایڈیشن کو جو غلطیاں تھی پروف ریڈنگ کی یا جو الفاظوں کی تھی ان کو درست کر کے واپس شائع کر دیا گیا۔ تو اس میں ایسا ہنگامہ کاٹ دینا کہ جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیں، یا دعوت اسلامی نے اڑا دیا۔ اگر دعوت اسلامی والے رد وہابیت کا پیراگراف کو مٹاتے تو صرف 1 سال کے ایڈیشن میں ایک ہی کتاب میں مٹاتے، یعنی عقل بھی تو کچھ چیز ہے کہ جس کو تھوڑا استعمال کر لیا جائے۔ اسی بہار شریعت کے اندر دعوت اسلامی نے رد وہابیت یا رد باطل فرقوں کے بارے میں جب لکھا ہے تو باقاعدہ کتاب کے اسکرین شاٹ لگا کر لکھا ہے، وہابیوں کے کتاب کے اسکرین شاٹ لگا کر لکھا ہے۔ تو وہابیوں کے ملفوظات کے اندر سوال نکال دیا اور دوسری کتابوں کے اندر ان کے اسکرین شاٹ لگا دیے، تو کیا یہ رد وہابیت سے بھاگنے والی بات ہے؟ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ ایک طرف نکال دیں گے دوسری طرف پورا پروف بھی دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، اور یہ کتابت کی غلطی کوئی دعوت اسلامی کی کتاب میں پہلی بار آئی ہے؟ آج سے پہلے درس نظامی کے اندر نہیں ہے کتابوں کے اندر مسٹیک ہے؟ عربی کتابوں کے اندر عبارتوں کی مسٹیک نہیں ہے؟ یا آج جو چھپتی ہیں اس کے اندر کہیں پہ ایرر یا پیراگراف کا نکل جانا یا لائن کا کم و بیش ہو جانا کوئی جواب کے اندر، تو کیا وہ غلطیاں آج پائی نہیں جاتی کتابوں کے اندر؟ کس مکتب فکری کی کتابوں میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں یا کس پرنٹنگ پریس میں نہیں ہوتی؟ تو یہ تو سب میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کا رائی کا پہاڑ بنا دینا، یعنی ہوتا کچھ ہے اس کو بنا دیا لوگوں میں کچھ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک پریس کی غلطی تھی، یعنی پرنٹنگ پریس کی غلطی تھی کہ وہ پیراگراف نکلا، رائٹر کی غلطی نہیں تھی، نہ ہی کتاب کو جو ہے جنہوں نے واپس اس کو ٹائپ کیا ان کی بھی غلطی نہیں تھی۔ پورا کا پورا کتاب ٹائپ کیا گیا، پرنٹنگ پریس میں جا کے وہ پیراگراف 1 سال والے ایڈیشن میں 2008 یا 10 کے غالباً اس میں نکل گیا، باقی صحیح کر کے نیکسٹ ایئر جب چھپی وہ پھر دوبارہ آ گیا۔ تو اس کے لیے اتنا شور مچانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اور سال کے ایڈیشن لے لیتے، اس سے میچ کر لیتے۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق یا پروف ہونا کہ بھائی ہم پہ ثبوت ہے، سارے سالوں کے ایڈیشن کے اندر وہ عبارت نہیں ہے، تب تو مانا جا سکتا تھا، لیکن 1 سال میں صرف جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کا ایک الگ سے شعبہ ہے کتاب کا، اور اسی طرح مترجم کا بھی ایک الگ سے شعبہ ہے کہ جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ کام فقط ان کا ہوتا ہے، یعنی دعوت اسلامی کا ایک الگ سے گروہ ہے جو کتابیں لکھتا ہے، علماء کی ایک ٹیم ہے جو کتابیں لکھتی ہے۔ باقی دعوت اسلامی مبلغ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کب لکھ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ تو اگر کوئی غلطی پائی جاتی ہے کتابت میں، لکھنے میں، تحریر میں، یا پھر کوئی ایسی عبارت کے اندر کم و بیشی ہوتی ہے، تو وہ صرف اس شعبے کی ذمہ داری ہوگی اور اس شعبے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شعبہ کتابیں لکھ کر سارے مبلغوں سے تو چیک نہیں کراتا کہ بھائی سب نے پڑھ لیا، ان کے امیر نے بھی پڑھ لیا، سارے مبلغوں نے پڑھ لیا، پھر بھی انہوں نے غلطی چھاپ دی جو سب کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو یہ تو مبالغہ کرنے والی بات ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے ایسا کرا ویسا کرا۔ وہ تو ایک الگ سے شعبہ، ان کی غلطی ہو سکتی ہے، پرنٹنگ پریس ان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ پہلے بھی وہ کتابوں کے اندر مسٹیک آئی اور آج بھی آتی ہے، بلکہ خود میں نے فتاوی رضویہ کے اندر کتنی مسٹیک جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے فتاوی رضویہ اور دوسری کتابوں میں خود دعوت اسلامی کو بھیجی ہے، اور ان کی طرف سے باقاعدہ میل بھی آتا ہے۔ کئی بار اسکرین شاٹ دیے بھائی کتاب کے اندر یہ غلطی ہے یا اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ غلط لکھ دیا گیا ہے، تو ان کو میل کر رپلائی آتا ہے، اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو ٹرائی کر کے دیکھو، ایک دفعہ میل کر دو کہ بھائی کتاب میں غلطی ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب جاریہ ہوگا آپ کا۔ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی غلطی صحیح ہو کے آئے گی تو قوم کے لیے فائدہ ہوگا۔
تو یہ کہ کوئی چیज़ ہاتھ میں آ جائے دعوت اسلامی کی تو بس اس پہ چیخنا چلانا اور باقی اس سے متعلق پوری تحقیق ہوتی نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں میں نے بیان کر دیں کہ وہ کتابت میں 1 سال کی مسٹیک تھی، بعد میں اس کو چھاپ دیا گیا۔ لفظ وہابی بھی الملفوظات میں موجود ہے اور بیچ میں وہابی سے متعلق سوال بھی موجود ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کمپیوٹر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتاب کے اندر کسی پیراگراف کو نکالنا اور نکال کر سیٹ کر دینا کہ بیچ میں سے کوئی سوال غائب کر دیں۔ آج کل ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے دور میں یہ بہت آسان ہے، یہ تو اتنا آسان ہے کہ اب میں اس کو الٹے ہاتھ سے جو ہے نا کسی بھی کتاب کی عبارت کو نکال کے نیٹ پہ آسانی سے ڈال سکتا ہوں۔ اور الٹے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ ایک محاورہ ہے کہ یہ کام میں الٹے ہاتھ سے کر دوں گا، لیکن میں اس کو یہاں محاورتاً استعمال نہیں کر رہا، حقیقتاً استعمال کر رہا ہوں کہ میں واقعی بنا سیدھا ہاتھ لگائے صرف الٹے ہاتھ سے کسی بھی کتاب کی عبارت کو کمپیوٹر سے نکال کر اس کو نیٹ پہ ڈال دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر آپ لوگ اس کو دیکھو گے تو بیچ میں سے عبارت غائب ہوگی، تو یہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہوتا۔ تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کتاب کی عبارتوں کو بیچ سے نکال کر بد مذہب لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہابیوں کی عبارت کو نکال دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ تو یہ بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ پہلے یہ تحقیق کرنے لی چاہیے پیج دیکھ کر کہ بھائی اس کے اندر کوئی کسی نے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی، کیا پتہ آپس میں لڑوانے کی نیت سے کسی نے بیچ میں سے دعوت اسلامی کے حسد میں عبارت نکال دی ہو اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ ایسے واقعے ابھی آ چکے ہیں کہ لوگوں نے کمپیوٹر سے بیچ میں سے عبارت نکال کر پیجوں کو واٹس ایپ پہ شیئر کیا، لیکن جب اس کو ملایا گیا دوسری کتاب سے اسی سال کی تو اس کے اندر وہ عبارت موجود تھی۔ کیا کہتے ہیں پھر ان لوگوں کو، وہ تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے، کہ عبارتیں بیچ میں سے کمپیوٹر سے ہٹا دینا، پھر ان میں لوگوں کے سامنے لا کے دعوت اسلامی کا رد کرنا یا فتنہ پھیلانا یا لڑوانا۔ دوسرا یہ کہ اس کے متعلق جب سوال میں نے دیکھا نا لوگوں کے پاس آتا ہے دعوت اسلامی سے متعلق، جذبات میں آگے جنون میں آگے جواب دیتے ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے بارے میں جواب آیا ہے گویا کہ معاذ اللہ بدترین کافروں کے بارے میں کوئی سوال آیا ہے کہ اس کے بارے میں تو ایسا کھل کے بولنا، ایسا بولنا لوگوں کے آگے، جہاں حالانکہ جواب بڑی نرمی کے ساتھ پیار سے ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک بندہ کنٹینیو کسی سنی تنظیم کے بارے میں بار بار پوچھ رہا ہے تو کیا جواب دینے والے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بندہ صرف فتنہ ہی چاہ رہا ہے، اس کو دوسرا کام نہیں ہے؟ کبھی اس سے بھی تو منع کر دیا جائے کہ بھئی تیرے پہ کچھ سیکھنے سکھانے کا کام ہے یا نہیں ہے جب دیکھو دعوت اسلامی۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ چوکیدار سپاہی کھڑے ہو گئے، ان کو بھی کوئی دوسرے کام دھندے نہیں ہیں دعوت اسلامی کو لے کر۔ اپنے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو بجائے منع کرنے کے کہ بھئی دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا کام ہے یہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو مزے لے کر جواب دیتے ہیں لوگوں کے اندر، تاکہ جس سے ٹائٹل یا تھمبنیل یا اس طریقے کے جس موضوع کے اوپر ہو تو ان کے تھوڑے اچھے ویو آ سکے۔ حالانکہ وہ دعویٰ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم ویو کے لیے ایسا نہیں کرتے، لیکن معاملہ سارا یہی ہوتا ہے کہ ایسی تنظیم پہ کہ جہاں اپنے 4 چاہنے والوں کی واہ واہ لی جا سکے یا اپنے جیسی سوچ رکھنے والوں کی واہ واہ لی جا سکے، تو اس طریقے کی بعد میں اس کو ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سے سوال کسی کے آپس میں اہل سنت میں لڑانے والے صرف ایک ہی شخص کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے علماء کے بارے میں پرسنلی سوال بھی آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سوالوں کی ویڈیو بنا کر جو ہے نا وہ نیٹ پر ہی ڈالی جائے، جبکہ ویڈیو کو حرام بھی سمجھا جائے اور یوٹیوب کا کثرت کے ساتھ استعمال بھی کیا جائے۔ تو اس کے جواب بھی ہم لوگ میل پہ جو ہے نا پرسنلی بھی دے دیتے ہیں بندوں کو کہ اس کا جواب یہ ہے۔ لوگ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس شخصیت کو لے کر ویڈیو بناؤ، انہوں نے ایسا کرا، انہوں نے ویسا کرا، لیکن جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے سے یا اس معاملے کو نکالنے سے لوگوں کے اندر فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، دوسروں کی رائے زیادہ اچھی ہو، ان کو لگتا ہو کہ نہیں جی ویڈیو بنانی ہی چاہیے، فتنہ ہوتا ہے وہ، لیکن ضرورت ہے کیونکہ ان کو اسلام میں کیا فرض ہے، کیا فرض عظیم ہے، ان کو زیادہ بہتر آج کل معلوم ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو۔ تو یہ سوال لوگ کرنے والے ہر طریقے کے چاہنے والے، ہر کسی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے پیروں کے خلاف، علماء کے خلاف، کبھی داڑھی کو لے کر، کبھی مسلک کو لے کر، کبھی دوسری چیزوں کو لے کر پرسنلی طور سے پوچھتے رہتے ہیں۔ اور جہاں جواب میں محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کا جواب ویڈیو میں دینے میں لوگوں کے اندر بدگمانی یا فتنے کا باعث ہوگا، اور ابھی دور اہل سنت کا کیا اسلام کا ہی بہت نازک چل رہا ہے کہ جس طریقے کا ماحول ہے، تو ایسے میں اور فتنہ کے اندر بڑھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پرسنلی جواب دیا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پرسنلی جواب دیں۔ باقی جو فتنہ پرور لوگ ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو دوسرے کوئی کام دھندے ہوتے نہیں ہیں، تو ان کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک دعوت اسلامی ایسی ہے کہ جن کا رد کرنا اسلام کے اندر سب سے عظیم فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں، صرف دعوت اسلامی کے رد کے علاوہ، کہ اس سے سب سے بڑا اسلام کو خطرہ ہے دعوت اسلامی سے۔ اب کوئی اسلام کا کسی سے خطرہ ہی نہیں بچا، اہل سنت کو کسی سے خطرہ ہی نہیں بچا، صرف ایک دعوت اسلامی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے نا مجاہدین اترے ہوئے ہیں،
کمنٹس کے اندر چینل لے کے اپنے دعوت اسلامی کے خلاف، کیونکہ یہ اہل سنت کو بچانے کے ٹھیکیدار ہیں. انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بچانے کا، اب یہ ذمہ داری نبھائیں گے قیامت تک دعوت اسلامی کا رد کر کے. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں. آج ہی وزٹ کریں قادری پر. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.